السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل ڈیئر بزنس پارٹنر لیڈرز، آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ آپ کو اپڈیٹ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ وہ اپڈیٹ ہے کہ جو آج ہمارے ممبر حضرات نے نیب کورٹ کے اندر بیٹھ کر نیب کی اندرونی کارروائی سنی. یہ لیگل ٹیم کی طرف سے نہیں ہے، یہ کمپنی کی طرف سے نہیں. میں آپ کو انفارمیشن دے رہا، میں آپ کو کورٹ کی وہ کارروائی بتا رہا ہوں جو ہمارے کچھ لیڈر حضرات وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کر کے مجھے انفارمیشن دی کہ آج کورٹ کے اندر کیا کیا پروسیڈنگز ہوئیں اور آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوا. جج صاحب اور سیف الرحمان خان صاحب کے درمیان میں کیا مکالمہ ہوا، اور جو اس وقت سرگرم عمل ہیں جاوید خان صاحب، آسمہ گیلانی اور ان کا ایک نیگیٹو گروپ، جن کا مقصد اور مدعا صرف یہ ہے کہ سیف الرحمان خان صاحب کی بیل کینسل ہو اور دوبارہ وہ پابند سلاسل ہوں، اور 6 لاکھ خاندان جس طرح سے پریشانی کا سامنا 2 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں چلے جائیں. تو ان کے جو نیگیٹو پراپر گنڈے کو وہاں پہ ڈسکس کیا گیا. جج صاحب کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، جو اس کا لاہ عمل بتایا گیا، وہ سارا کا سارا اس ویڈیو کے اندر ڈسکس ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سیف الرحمان خان صاحب اور ان کی اہلیہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور عدالتی کارروائی شروع ہوئی. اور سب سے پہلے جو پروسیڈنگ ہوئی کیس کی وہ یہی تھی کہ جی سیف الرحمان خان صاحب کے جو خلاف کمپلینز ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کا پیسہ کتنا بنتا ہے اور اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہے. تو جب سیف الرحمان خان صاحب سے جج صاحب مخاطب ہوئے کہ آپ کا کیا لاہ عمل ہے اور عوام کو آپ پیسہ کس طرح سے واپس کریں گے، تو انہوں نے پہلے کی طرح اس بات کا اعادہ کیا کہ جج صاحب میرے اکاؤنٹ آپ کے اداروں نے بلاک کیے ہیں، عدالت عظمیٰ کے اور نیب کے قوانین کے مطابق اکاؤنٹس بلاک ہوئے، اور جب میرے رقوم بینک کے اندر موجود ہیں تو میں کیسے لوگوں کو دے سکتا ہوں. اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ میں نے 5 سال تک لوگوں کو ڈیلیور کیا، اور اسی کیس کی جو کاپیز ہیں وہ SECP پہ بھی موجود ہیں اور نیب کے پاس بھی موجود ہے کہ سیف الرحمان خان صاحب نے پبلک ایٹ لارج کلیکشن کی، رقوم کی، اور 5 سال تک لوگوں کو رقوم دیتا رہا. اور ڈیفرنٹ پروجیکٹ جو کہ نیب نے خود وزٹ کیے، نیب نے ان پراپرٹیز کو سیز کیا، وہ ریکارڈ بھی موجود ہے کہ جو پاکستان کے اندر سیف الرحمان خان صاحب کے اثاثے تھے. کوئی بھی چیز آج تک باہر کسی بھی ملک میں ڈکلیئر نہیں ہوئی، منی لانڈرنگ ڈکلیئر نہیں ہوئی، کچھ بھی پیسہ پاکستان سے باہر نہیں گیا. پاکستان کے اندر پیسے کو لایا گیا، ڈیفرنٹ پروجیکٹ کو یہاں پہ چلایا گیا، اور کسی بھی وجہ سے وہ پروجیکٹ نہیں چل سکے یا بعد میں ان کے اوپر نیب کا کوشن لگا، پراپرٹیز سیز ہوئیں. تو یہ بات ساری کی ساری سننے کے بعد سیف الرحمان صاحب نے یہ بھی اعادہ کیا کہ جی جج صاحب 5 سال تک میں نے ڈیلیور کیا. کمپلینس کی ڈیٹ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کمپلینس کب ہوئیں. یہ کمپلینس تب ہوئیں جب میرے اکاؤنٹس بلاک ہوئے، میرے ساتھ FIA کے مسائل ہوئے، میرے ساتھ ڈیفرنٹ مسائل ہوئے جس کی وجہ سے کمپلینز ہوئیں. اب یہ کمپلین اس وجہ سے ہوئیں کہ میرے اکاؤنٹ بلاک تھے. وہاں پہ آسمہ گیلانی اور جاوید خان نے رونا دھونا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو افیکٹیز ہیں اور ان کو مختلف ڈیٹس دی جاتی ہیں بار بار کہ آپ کو پیسہ مل جائے گا. لائک انہوں نے لولی پاپ کا لفظ بھی وہاں پہ استعمال کیا کہ یہ لولی پاپ دے رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں. تو
پھر سیف الرحمان صاحب کے ساتھ جو مکالمہ ہوا انہوں نے یہی کہا کہ جب میرے اکاؤنٹس بلاک ہیں تو مجھے ایک ڈیٹ دی جاتی ہے، وہ ڈیٹ عدالت کی طرف سے ہوتی ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جی میرے اکاؤنٹ اوپن ہوں گے تو اس ڈیٹ تک میں لوگوں کو کلیئر کروں گا۔ تو جب ڈیٹ آتی ہے تو آگے کوئی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اگلی ڈیٹ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے میرے اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو پاتے، اور پھر عوام کو ایک نئی ڈیٹ دینا پڑتی ہے۔ تو یہ بات ساری کی ساری سننے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ آپ کے کمپلیننٹ کتنے ہیں؟ تو جاوید خان نے کہا جی ہمارے پاس تقریباً 12,000 لوگ ہیں۔ تو جب یہ بات نیب سے پوچھی گئی، اپلیکیشنز کی تصدیق ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ تو سینکڑوں میں ہے، آپ ہزاروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ملک سے باہر ہیں، کوئی کراچی ہے، کوئی فلاں جگہ پہ ہے۔ تو جج صاحب نے کہا یہ عدالت ہے، یہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں، آپ میڈیا کی طرح ایسا نہ بولیں کہ جیسے میڈیا نے ایک افواہ اڑائی تھی کہ اتنے 100 ارب کا کیس ہے، جب نکالا گیا تو ٹوٹل وہ 16 ارب تھا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں۔ پھر انہوں نے جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے اس انکوائری کے جو افسر ہیں آئی او صاحب، ان سے آپ رابطہ کریں اور اپنی کمپلینس جو ہے وہ تصدیق کروائیں، جس کی تصدیق ہوگی اس کو اکارڈنگ ٹو لا آف نیب پیسے ملیں گے۔ یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کمپلین کر چکے ہیں، یہ دوسرے ممبران کے لیے بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے گروپس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی اور لوگوں میں ایک چیز پھیل رہی ہے، جو ابھی مجھے کالز بھی آئی ہیں کہ یہ جو وہاں پہ کارروائی ہوئی یہ سب کے لیے جو ہے اطلاق ہوگا۔ نہیں، یہ اطلاق صرف اور صرف ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے کمپلینز کی ہوئی ہیں۔ وہ اطلاق کیا ہوگا؟ وہاں پہ نیب پروسیکیوٹر نے اور آئی او نے بتایا کہ اکارڈنگ ٹو لا آف نیب جتنی رقوم بنتی ہیں ان کمپلیننٹ کی، اس کا جو ہے وہ چیک سیف خان دے گا، اور وہ رقم جتنی بھی بنتی ہے سب کی، وہ رقم نیب کو جائے گی، اور پھر نیب ان کو ریکوری دے گا جو کمپلیننٹ ہے۔ اب نیب ریکوری کیسے دے گا؟ وہ 20 سے 25% جو ہے نیب کی فیس ہے وہ کٹے گی، اور جو وہ ویڈرال لے چکے ہیں وہ مائنس ہوگا، باقی جو ان کا بچے گا وہ ان کو ملے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے وہاں پہ لاہ عمل بتایا گیا نیب کی طرف سے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب سیف الرحمان کے اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں اور پراپرٹیز سے کوشچن ہٹتا ہے، تو جو عام ممبرز ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو پلان اے رقوم واپس ہوں گی، اور اس کا لاہ عمل لیڈر صاحبان آپ کو بتا چکے ہیں آلریڈی، اور اس کے بعد جب اکاؤنٹ اوپن ہوں گے مزید بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے کمپلینس کی وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور جن لوگوں نے ٹرسٹ کیا وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ اس کا موازنہ کیا جائے تو جن لوگوں نے کمپلینس نہیں کی وہ الحمدللہ ابھی بھی فائدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کی نہ تو نیب کی کٹوتی ہوگی اور نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ جب نیب میں ویریفیکیشن سٹارٹ ہوں گی تو آپ کے اگر 5 اکاؤنٹ ہیں، 5 اکاؤنٹ میں ڈیفرنٹ اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے نام پہ ہیں یا آپ کے بچوں کے نام پہ ہیں، ان کی ناظرہ ویریفیکیشن ہوگی، ان کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم مزید ویریفیکیشنز پہ لگ سکتا ہے۔ اور جو آخر میں فائنل ڈیبیٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 2 نومبر کی ڈیٹ ملی، اور 2 نومبر کو جج صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ سیف الرحمان خان صاحب کی پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس سے کاشن ہٹایا جائے گا، اوپن کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو رقوم مل سکیں۔ تو ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ 2 نومبر کو اچھی نیوز ملے گی ہمیں، اور اس سے پورا ایس آر جی فیملی مستفید ہوگی، اور جن لوگوں نے سیف الرحمان خان صاحب کا ساتھ دیا وہ انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، اور اینڈ یوزر کا کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک نعرہ تھا کہ کسی کا بھی سنگل پینی کا نقصان نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ سیف الرحمان ابھی بھی چل رہے ہیں۔ جو بات ہم ابھی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے جب بھی اس کے اکاؤنٹ اوپن ہوں گے، وہ 2 نومبر کو ہوتے ہیں یا مزید کوئی عدالت ٹائم لیتی ہے، بہرحال انشاءاللہ ضرور
لوگوں کو پیسے ملیں گے اور لوگ جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو آل آف یو، اللہ حافظ۔